نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مکمل ہونے کو ہے اور تیسرے عشرے کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس عشرے میں مصنون عمل اعتکاف کا ہوتا ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ روزے کے ذریعے انسان کی نفسیات کو اعتدال پر لا کر اسے شریعت کے تقاضے پورا کرنے کے لائق بنایا۔ اب جب ایک مسلمان نے اس طریقے پر 20 دن گزار دیے تو گویا روحانی دوا کا ایک نصاب یعنی کورس مکمل ہو گیا۔ اب پروردگار عالم نے چاہا کہ میرا بندہ میرے سوا تمام مخلوقات سے غیر ضروری میل جول ترک کر کے میرے ہی در پر آ رہے اور میرے سوا اس کو کسی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رہے، تو حکم دے دیا کہ اب کھانا پینا لیٹنا سونا سب ہمارے ہی در پہ کرو، اور ہماری یاد اب تک جو کیا کرتے تھے دنیا کے کام دھندوں میں لگ کر، اب سب سے الگ تھلگ ہو کر ہمارے عبادت خانہ ہی میں تمہاری وہ یاد ہماری ہوا کرے، ہمارا ذکر ہوا کرے، اور دنیا کے گندے ماحول سے ہٹ کٹ کر دل و دماغ کو ہماری طرف متوجہ کر لو۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی کے در پر جا پڑے اور بزبان حال کہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ویسے ہی بہانے ڈھونڈتی ہے، تو جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے ہٹ کٹ کر جا گرتا ہے تو پھر اس کو کیسا نوازا نہیں جائے گا اور کیسے اس کو خالی ہاتھ واپس بھیجا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کے آتی ہیں۔ اگر خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کیا جائے تو یہ بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام کبھی کیا کرتے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے آخری زندگی تک کبھی بھی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے بغیر کیے بھی اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ یعنی اس حدیث شریف میں 2 بڑے اہم فائدے بیان فرمائے گئے۔ ایک تو یہ کہ آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ آدمی جہاں بھی بیٹھتا ہے ہر طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، اور پھر دنیا بھر کے قصے، دنیا کی کہانیاں، واقعات جن میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، بہتان وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ تو انسان جتنا بھی اپنے آپ کو بچائے، برے اثرات جو ماحول کے ہوتے ہیں ان سے بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آدمی اعتکاف میں آتا ہے، مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو ان تمام باتوں سے اور جھگڑوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور دوسری بڑی بات فائدے کی یہ بھی بیان فرما دی کہ بہت سے نیکیوں کے ثواب بغیر کیے بھی مفت میں مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کوئی بہانہ ملے اور اپنے بندوں کو نوازوں۔ اعتکاف کرنے والا کیونکہ بہت سارے کاموں سے رک جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا، جیسے جنازہ میں شرکت ہے، مریض کی عیادت ہے، وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ مسجد میں ہے اور اعتکاف میں ہے اور اس نے اپنا وقت اللہ رب العزت کو دے رکھا ہے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ بندہ یہ نہ سوچے کہ بہت سارے اچھے کاموں سے اور عبادتوں سے میں محروم رہ گیا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کیے ہی یہ ثواب ان کے لیے لکھ دیتے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف میں کیا حکمتیں ہیں اور کیا فائدے ہیں، مختصراً یہ عرض کر دیا جائے
اعتکاف میں انسان کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور دنیا کے تفکرات سے دل صاف اور خالی ہو جاتا ہے۔ انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور وہ چیزیں جو اللہ سے اس کی توجہ ہٹانے والی ہوتی ہیں وہ چیزیں سامنے موجود نہیں ہوتی۔ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے اور کاروباری مشغولیات میں انسان سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اعتکاف میں ان سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ کوئی شریف بندے کے دروازے پر کوئی آ جائے تو وہ اپنے آنے والے مہمان کی خوب عزت خاطر کیا کرتے ہیں۔ تو جو کریموں کے کریم ہیں، جو داتاؤں کے داتا ہیں، وہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کی کیا عزت نہیں کریں گے؟ کیا وہ اکرام نہیں کریں گے؟ کیا وہ جھولی اور دامن بھر نہیں دیں گے؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا اور دامن بھر کر لوٹے گا معتکف واپس جب گھر کی طرف آئے گا۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کا قدیمی دشمن ہے، لیکن جب انسان اللہ کے گھر میں آ گیا تو گویا مضبوط قلعے میں ہے، اب شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی یاد میں رہتے ہیں، اور بندہ مومن جب اعتکاف میں بیٹھ کر ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے تو گویا وہ فرشتوں سے اپنی مشابہت پیدا کر رہا ہے، اور فرشتے چونکہ اللہ کے بہت قریب ہیں لہٰذا یہ بندہ بھی اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا ہر منٹ عبادت میں ہے اور اسے اس عبادت کا ثواب مل رہا ہے، چاہے وہ خاموش ہی بیٹھا رہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ شب قدر جس کے حاصل کرنے کے لیے اور جس کو پانے کے لیے لوگ محنتیں اور مشقتیں کرتے ہیں، جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کو یہ نعمت بھی آسانی سے مل جاتی ہے۔ لیکن چاہیے یہ کہ ایک بندہ جب اعتکاف کی طرف ارادہ کر لے، معتکف ہونے کا ارادہ کر لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ساری چیزوں سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ اپنے سارے تعلقات چھوڑ کر اپنے رب کے دروازے پر جا پڑے۔ اور خصوصاً اس دور میں جو سب سے زیادہ خطرے کی چیز ہے وہ موبائل فون ہے، اس کو بھی اپنے گھر میں رکھ کر مسجد کی طرف آئے تاکہ کوئی ذریعہ بھی نہ رہے، اسباب بھی نہ ہوں رابطے کے، اور خالصتاً یہ اوقات اور یہ گھڑیاں اپنے رب کی عبادت میں صرف کر دے۔ گویا وہ اپنے حال سے ثابت کرے، میرے پروردگار میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، پہلے آپ نے کھانا چھوڑنے کا حکم دیا، میں نے کھانا چھوڑ دیا، آپ نے جو وقت دیا تھا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پینا نہیں تو میں نے پینا چھوڑ دیا تھا، جائز چیزوں کو آپ کے حکم پہ چھوڑ دیا۔ اللہ اب میں آپ کی رضا کی خاطر گھر بار کو بھی چھوڑ رہا ہوں، بچوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں، بیوی کو بھی چھوڑ رہا ہوں، کاروبار کو بھی چھوڑ رہا ہوں، آپ کے در پہ آ رہا ہوں، ہر چیز سے اور مخلوق سے ہٹ کٹ کر آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار اب میرا دامن بھر دیجئے، میری جھولی بھر دیجئے، جب تک میری مغفرت نہیں ہوگی میں آپ کے در سے ٹلوں گا نہیں۔ اس نیت سے بندہ جائے، اعتکاف میں جا کر بیٹھے اور سارے تعلقات توڑ کر چھوڑ کر آئے، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر یہ اوقات اور یہ گھڑیاں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے وقف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی آنے والے کو ضرور نوازیں گے اور اسے خالی دامن واپس نہیں بھیجیں گے۔